مسلمان کا ہر جو کام ہے اس کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باعث برکت بھی ہوتا ہے اور باعث رحمت بھی ہوتا ہے۔ آج میں نے یہ ایک اضافی ایک سلائیڈ بنائی ہے کہ میرا اصل میں ماٹو کیا ہے۔ ماٹو یہ پہلے چھپا ہوا تھا، آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ٹو انشور پریپریشن فار این ڈی ایس کلاس اکارڈنگ ٹو دا نیو پالیسی بیس سلیبس، یہ میرا ماٹو ہے کہ آپ نے جو طالب علم ہیں، جو امیدوار ہیں، شرکائے این ڈی ایس ہیں، ان کو سلیبس کے مطابق این ڈی ایس کی تیاری کروانا۔ تو دراصل میرا مشن کیا ہے؟ جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے ٹو ٹرانسفارم آرڈنری ونس انٹو ایکسٹرا آرڈنری ونس، نہ چیز کو چیز بنانا، معمولی کو غیر معمولی بنانا۔ جو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی محنت سے ان کو ایسا موٹیویٹ کروں، ان کو ایسی تیاری کروں، محنت کراؤں کہ وہ بھی مثال کے طور پر یعنی کچھ بن جائے اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے ایک بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں، وعدہ فرماتے ہیں۔ میں نے اس کو لکھا ہوا ہے گریٹ پرامس، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بچوں، اگر آپ نے یہ دنیا کمانی ہے تو اس میں بھی کوشش کی ضرورت ہے، اور اگلی دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے اس کے لیے بھی جو کوشش ہے اس کے بغیر ناممکن ہے۔ جو کوشش ہے یہ سب کچھ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی سے آگے آیت ہے جو سورہ نجم کی ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ یقیناً جو انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی کے ساتھ آیت ہے، میں نے اسے پہلے لکھی ہے، اس کے بعد کی سورہ نجم کی آیت ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ جو انسان کی کوشش ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، جو محنت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کے مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ بچوں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا کوئی بڑا تعلق والا نہیں ہے، ہمارا کوئی وزیر مشیر جاننے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا وزیر، اپنا صدر، اپنا بڑا اللہ کو مان لیں۔ بس جب آپ اللہ کو مان لیں گے تو پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں شامل حال نہ ہو۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر موقع، ہر صورتحال پہ، ہر کٹھن گھڑی میں، ہر پریشانی، دکھ تکلیف میں اس بات کو نہیں بھولنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بچوں، برین سٹارمنگ میں ایک میسج ہے، مین از بارن آرڈنری اینڈ بیکمز ایکسٹرا آرڈنری بائی ہز ڈیوٹنگ ایفرٹس۔ یہ وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، اگر آپ سنسیئر ایفرٹس کریں گے، خلوص کے ساتھ آپ کیا کریں گے، کوششیں کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ معمولی سے غیر معمولی، ناچیز سے چیز بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو آغاز ہے لیکچر کا وہ میں انگلش سے کر رہا ہوں۔ انگلش کی میں نے دو چیزیں آج کے لیکچر میں شامل کی ہیں، ایک پہلے حصے میں اور ایک بیچ میں ایک حصہ آئے گا، دو حصے انگلش کے شامل ہیں، تو لہٰذا آپ نے ان پہ توجہ دینی ہے۔ ڈیئر پارٹیسپینٹ، اصل یہ ہوتا ہے کہ پیپرز میں بعض اوقات یعنی کہ ایک لفظ آ جاتا ہے، ایک آپ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوسچن آ جاتا ہے کہ دا کریکٹ اسپیلنگ از، اور یہ موسٹلی پیپرز میں آتا ہے۔ ایون کے این ڈی ایس کے علاوہ جو پی ایس سی کے پیپرز ہوتے ہیں، پی ایس سی کے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو میں نے انگلش کے مشکل ترین جو 50 لفظ ہیں یہ اکٹھے کیے ہیں جو کہ بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں، وہ میں نے یہاں پر سارے کے سارے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ ان کو ڈیلی، یا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھ لیا کریں اور اس وجہ سے آپ کو یہ یاد ہو جائیں۔ ویسے بھی یہ ووکیبلری بلڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اینڈ ایف یو بینگ اے ٹیچر، اگر آپ ٹیچر بن جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اکوموڈیشن، اصل اس کے اسپیلنگ اکوموڈیشن کے کیا ہیں؟ ACCOMODATION ہوتا ہے، اور ہم عام طور پر ACCOMODATION اکوموڈیشن لکھ دیتے ہیں، پہلا غلط ہے اور دوسرا درست ہے۔ ایڈریس کے اسپیلنگ ہم ADRESS، اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، اسپیلنگ ہیں ADDRESS۔ اسی طرح کموڈیٹ ہے ACCOMODATE، ہم فوری لکھ دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، اور اصل میں اسپیلنگ ہیں ACCOMMODATE۔
اور یاد رکھیے گا یہ کموڈیٹ کے سپیلنگ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسکول میں مقابلہ ہوا ہے ٹیچرز کے درمیان، تو ٹیچرز نے یہ پہلے والا سپیلنگ بتایا اور وہ ہار گئے. میں وہاں پہ موجود تھا، فیصلہ میں کرنے والا تھا. تو وہ مطلب دو ٹیچر کہنے لگے جی کہ وہ اپلیکیشن کو لکھ رہے تھے، اس میں کموڈیٹ انہوں نے لکھا. ایک نے لکھا ہے CUMODATE، دوسرا میں انگلش تھا وہ کہنے لگا نہیں ACCUMMODE ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ روسا بھی ہم انگلش ہے، ہم ان سے یہ مسئلہ حل کروا لیتے ہیں. تو میں نے بولا ہاں جی کیا مسئلہ؟ تو میں نے بولا یار اس میں تو CC اور MM آتا ہے. اس طرح مجھے بھی مفت کی چائے کا کپ مل گیا، یعنی کہ یہ فیصلہ کرنے پہ. تو بعض اوقات بچوں، اور حقیقت پتہ ہی کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کو نہیں فیل ہوگا، جس وقت اسی طرح کا ملتا جلتا پیپر میں آ جاتا ہے نا، اس وقت بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ادھر نہیں پتہ چلتا اتنی جلدی، ادھر جس بندہ کہتا ہو CC ہے یا MM ہے، پتہ نہیں کوئی ہے، تو اس طرح بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اچھا بچوں، ویدر ہوتا ہے WETHER ویدر ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ ویدر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک WHETHER ویدر بھی ہے اور ایک WEATHER ویدر ہے. یہ اگلے دونوں سپیلنگ صحیح ہیں، دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ میننگ ہیں، لیکن جو پہلا ویدر ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سپیلنگ غلط ہے. اسی طرح ریہرسل ہے. ریہرسل ہوتا ہے کہ پری پریکٹس، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس سے پہلے جو پریکٹس کرتے ہیں اس کو ریہرسل کہتے ہیں. تو REHERSL یہ پہلا غلط ہے، دوسرا ہے ریہرسل REHEARSL، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طرح WICH وچ، یہ وچ غلط ہے. اس سے وچ یعنی دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ایک WHICH وچ ہوتا ہے جو کہ کنجکشن اور سوالیہ بھی ہے، اور ایک وچ WATCH وچ جادوگرنی وغیرہ یا ڈائن چڑیل ہوتی ہے، تو یہ بھی وچ، یہ دو ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کمیٹڈ میں T آتا ہے، COMMITTED، بعض اوقات ایک ٹی ہو تو نہیں بات چلتی. یہ لفظ ہے پرسو. اچھا یہ جو پرسو ہوتا ہے عام طور پر نا PER سے لوگ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ PERSUE نہیں ہوتا بلکہ PURSUE پرسو ہوتا ہے. اسی طرح بچوں لفظ اکرنس کے حوالے سے بہت ہی کنفیوژن پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. اور CURENCE ہم فوری طور پہ جلدی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ جو ایکوریٹ سپیلنگ ہے بچوں وہ ہیں اور CURRENCE اکرنس ہوتا ہے. اسی طرح لینتھ ہے، LENGHT نہیں ہوتا بلکہ LENGTH لینتھ ہوتا ہے، لمبائی، یعنی کہ لینتھ، ہم لینگتھ پڑھتے ہیں، لفظ لینتھ ہوتا ہے. اسی طرح لفظ اسٹرینتھ ہے، اس کے یہ الٹ سپیلنگ لکھ دیے جاتے ہیں، تو اصل میں STRENGTH اسٹرینتھ ہوتا ہے. نیکسٹ یہ جو لفظ آ رہا ہے سیپریٹ، بہت کنفیوزنگ لفظ ہے، بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک کلاس تھی، وہ اکثر نہ سیپریٹ کے سپیلنگ میں غلطیاں کرتی تھی، کیونکہ وہ سیپریٹ کے سپیلنگ جب ہم پڑھتے ہیں نا سیپریٹ، تو SEPERATE ہم عام طور پہ لکھتے ہیں. تو میں نے بچوں کو بولا، میں نے بولا آپ نے لفظ پنجابی میں ایک لفظ سنا ہوا ہے سیاپا، سیاپا ہوتا ہے نا مصیبت، سیاپا، تو سیاپا کے کیا سپیلنگ ہوں گے؟ کہتے ہیں سر SEPA. تو میں نے بولا جب سیپریٹ لکھو نا تو پہلے سیاپا کو یاد کر لینا، آگے ریٹ لکھ دینا، سیاپا یعنی PA، تو ریٹ سیاپا ریٹ، یعنی کہ یہ سیپریٹ بن جائے گا. کیونکہ عام طور پر تو ان لفظوں کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ لوگ انگلش کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں، لینگویج کا پیپر دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں میں آپ کو یہ ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، ہم نے اکٹھے میں انگلش کا یعنی کہ پیپر دیے، یہ 2001 کی بات ہے، 2000 اور 2001 کی بات ہے. انہوں نے پیپر دیا تو اس پیپر میں انہیں 0 نمبر دیے. اب مجھے کہنے لگے ظاہر ہم مل کے تیاری کرتے تھے، تو انہوں نے بولا جی کہ دیکھیں جی کہ میرے تو 0 نمبر آ گئے ہیں، تو یہ تو میں نے تو پیپر لازمی چیک کرانا ہے، میں نے پیپر لازمی چیک کرانا ہے. ہم چلے گئے مظفر آباد یونیورسٹی، میں نے بولا ٹھیک ہے پیپر چیک کروا لیتے ہیں. جب وہاں پہ یونیورسٹیاں پہنچے وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے پیپر چیک کرایا، پیپر باہر انہوں نے جب ہمیں چیک کرنے کو دیا، پہلی لائن میں ہی سنٹینس کی غلطیاں، ٹینس کی غلطیاں، از ایم آر کی غلطیاں. اس نے پہلے ایک صفحہ چیک کیا جو ایگزامینر تھا چیک کرنے والا، جب اس نے اندازہ لگایا نا کہ ان صاحب کو نہ سپیلنگ آتے ہیں نہ ٹینس آتے ہیں، انہوں نے آگے پیپر ہی نہیں چیک کیا. یقین کریں آگے انہوں نے پیپر چیک نہیں کیا. 2 صفحے جو پہلے ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے صحیح باریک بینی سے چیک کیے، اور اس میں انہوں نے سر و نشان لگائے ہوئے ہیں، سرح
کہ دیکھیں بندہ ایک ایم اے انگلش کا پیپر دے رہا ہے اور اسے ابھی کو میں سے کی غلطیوں کی سمجھ نہیں ہے، ٹینسز کی غلطیاں بیچ میں، اور اس طرح تو یہ بچوں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کوئی بھی بڑے امتحان دیتے ہیں اس میں پھر سیپریٹ ہو سکتا ہے، آپ سائنس میں سپریٹ SEPERATE لکھیں تو وہ کامیاب ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ انگلش میں لینگویج میں ٹیسٹ میں لکھیں گے نا تو پھر یہ چیز مد نظر رکھنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طرح یہ لفظ اپالنگ ہوتا ہے، APPL ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹاٹ، ٹیچ، ٹاٹ یا تھنک، تھاٹ، یہ جو ٹاٹ ہے یہ ٹیچ کی دوسری اور تیسری فارم ہے، اور جو تھاٹ ہے یہ تھنک کی دوسری اور تیسری فارم ہے۔ اس کی جو پہلی فارم ہے TOUGHT، اس کو ہم ٹاٹ نہیں کہیں گے کیونکہ TAUGHT ٹاٹ ہوتا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح جو لفظ تھرو ہوتا ہے THROUGHT، بعض اوقات تھراٹ یعنی کہ لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ تھرو ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ کمیشن، یہ زیادہ امپورٹنٹ لفظ ہے، بعض لیس امپورٹنٹ ہے لیکن بعض امپورٹنٹ ہے۔ کمیشن COMMISION کمیشن نہیں ہوتا، COMMISSION کمیشن ہوتا ہے۔ تو کمیشن کے پھر سپیلنگ پورے کیا ہیں، COMMISSION کمیشن، اس طرح اس میں ڈبل ایس آ جائے گا۔ اس کے بعد ریسیو، اچھا جی ریسیو کے سپیلنگ میں ہم عام طور پر گڑبڑ کر جاتے ہیں، RECIEV کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ پہلے آئی آتا ہے کہ پہلے ای آتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم خود زندگی میں کئی بار اسے کنفیوز ہو گئے۔ یہ دو تین لفظ ہوتے ہیں، ایک کنسیو ہوتا ہے، ایک ریسیو ہوتا ہے، تو ان کا ہمیشہ یاد رکھیں، پہلے ای آئے گا پھر آئی آئے گا، اور جب یہ چار پانچ اکٹھے ہوتے ہیں نا آئی اور فلاں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ای نہیں ہوتا بلکہ آئی ہوتا ہے، اور نہ یاد رہے تو پھر الفابیٹیکلی آرڈر میں یاد رکھیں کہ پہلے انگریزی کی پٹی میں ای آتا ہے پھر آئی آتا ہے، لہٰذا پہلے آپ ای لکھیں گے پھر آئی لکھیں گے، اگر کنفیوز بھی ہو جائیں آپ کہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ اس کے بعد بچوں کولیگ، تو کولیگ کے سپیلنگ ہوتے ہیں COLLEGUE کولیگ۔ اسی طرح لفظ ہے ڈیزیز، DESEASE ڈیزیز نہیں ہوتا بلکہ DISEASE ڈیزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لفظ ہے کمپیل، کمپیل ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا، ٹو فورس، تو COMPELL لکھا ہوتا ہے لیکن COMPEL کمپیل ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں ایک لفظ ہے بائزر، BIZZARE بائزر، تو یہ لفظ BIZARE ہوتا ہے، کتنا بڑا یہ کنفیوزنگ لفظ ہے، BIZZARE اصل میں BIZARE بائزر ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ کانشیس ہے، CONCIOUS نہیں ہوتا بلکہ CONSCIOUS کانشیس ہوتا ہے۔ آگے ہے ایڈورٹائزمنٹ، ADVERTISEMENT ہوتا ہے، یعنی کہ ای آئے گا اور اس کے بعد آگے MENT ہوگا۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ریدم، بڑا کنفیوزنگ ورڈ ہے، اور یاد رکھیں یہ انگلش کا واحد لفظ ہے جس میں کوئی واول نہیں آتا۔ ریدم کے اندر کتنے لفظ ہیں، اگر آپ ریدمز کر لیں تو 7 بن جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ریدم RHY ریدم، یہ انگلش کا واحد لفظ ہے، دیکھیں آپ اس کو واول نظر آ رہے ہیں، اس میں واول نہیں ہے، یاد رکھنا ریدم۔ تو RHY ہوتا ہے، صرف RYTHM نہیں ہوتا، یا بعض بات ہوتا RHYTHEM لکھ دیتے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو آگے لفظ ویدر ہو چکا ہے، آگے پرسیو، PERCIVE، اس کا مطلب ہے کہ 3 لفظ ہمارے سامنے ابھی آ گئے ہیں، کنسیو، پرسیو، ریسیو، ٹھیک ہے۔ ان تینوں میں آئی آئے گا، ای پہلے نہیں آئے گا۔ اگر ریسیو RECEIVE، پرسیو PERCIEVE، کنسیو CONCIEVE کنسیو، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح بچوں آگے لفظ ہے اکر، اکر کے سپیلنگ اصل میں ہوتے ہیں OCCUR، اکر، اکیور نہیں ہوتا۔ اسی طرح ACQUIRE ایکوائر ہوتا ہے، دیکھ لیں کیو اکوائر، کیو سے پہلے سی لگانی ہوتی ہے، اگر نہیں لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو اکوائر یعنی کہ حاصل کرنا۔ ویدر، پرسیو، اکر، ایکوائر، یعنی جو پہلے سپیلنگ ہیں
وہ غلط ہیں، جو دوسرے آگے میں نے دی ہیں وہ درست ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ ہیں بچوں. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا WHETHE اور ویدر، اس کا مطلب ہوتا ہے آیا کے یا کے، اور WEATHE اور ویدر کا مطلب موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹوڈے دا ویدر از ویری فائن، یا ویدر دا ویدر از ویری فائن، کیا آج کا موسم اچھا ہے. پرسیو وغیرہ. آگے نیکسٹ ہے کنوینئنٹ، پرسکون یا پر آسائش، آرام دہ، اس کا مطلب ہوتا ہے. تو CONVENIENT کنوینئنٹ ہوتا ہے، اور جو پہلا آئی ہے یہ غلط ہے، دوسرا کنوینئنٹ صحیح ہے. اسی طرح ڈیوائڈ، آپ کو پتہ ہے ڈیوائڈ کا مطلب تقسیم کرنا ہوتا ہے، منقسم کرنا، تو DIVIDE ڈیوائڈ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اگریسو لکھتے ہیں تو AGRESSIVE نہیں ہوتا، بلکہ GRESSIVE اگریسو ہوتا ہے. اسی طرح آگے لفظ انوائرمنٹ ہے، تو انوائرمنٹ کے سپیلنگ بڑے ہی عجیب و غریب ہیں. ENVIRONMENT. وہ کیا کرتے ہیں انوائرمنٹ میں، کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ نا انوائرمنٹ پڑھ جاتے ہیں، این نہیں نا پڑھتے. تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ شاید سمجھتے کہ پتہ نہیں این ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ. ویسے انگلش کا یہ اصول ہے کہ جب دو کانسوننٹ کٹھے آ جاتے ہیں تو جو پہلا کانسوننٹ ہوتا ہے نا اس کی آواز یا آدھی ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے انوائرمنٹ میں جب ہم اینڈ نہیں نہ پڑھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یعنی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. آ گیا سپرس، تو سپریس SUPPRESS، SUPRESS نہیں ہوتا بلکہ SUPPRESS ہوتا ہے سپریس. اسی طرح ایمبیرسڈ ہے، تو ایمبیرسڈ کے سپیلنگ دیکھ لیں، ڈبل آر آئے گا تب جا کے ایمبیرسڈ کے سپیلنگ صحیح ہوں گے. ایمبیرسڈ. تو کنوینئنٹ، ڈیوائڈ، اگریسو، انوائرمنٹ، سپریس اور ایمبیرسڈ. اسی طرح اکرڈ لفظ ہوتا ہے OCCU. ہاں دیکھیں جی یہ اکر آگے آپ نے میں نے پڑھایا نا آپ کو OCCUR اکر. تو عزیز طلبہ اکر جو ہے جب آپ نے اس کی دوسری فارم بنانی ہے نا تو پھر اس میں ڈبل آر آ جائے گا. یہ بات ذہن میں رہے، OCCURRED اکڑ، یہ ڈبل آر آ جائے گا بیچ میں. اسی طرح یہ لفظ ہے اسٹریچ، کھینچنا کسی چیز کو، STRETCH ہوتا ہے اسٹریچ. اس میں ٹی بھی آتا ہے، ٹی نہیں ہوگا تو وہ لفظ غلط ہے. ایمبیرسڈ پہلے ہو چکا ہے. رسپانسبلٹی کے سپیلنگ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں. RESPONSIBILITY رسپانسبلٹی. اور آگے اینڈیور ہے، ENDEVOUR نہیں ہوتا، ENDEAVOR ہوتا ہے اینڈیور. تو یہ اصل میں سپیلنگ جو ہیں اس کے درست ہیں، DE یہ آتا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اینڈیور جو ہے نا یہ سپیلنگ امریکن سپیلنگ ہے، ENDEAVOR. جو برٹش ہیں اس کے جو ہے نا وہ ہیں ENDEAVOUR. لیکن پہلے EA آئے گا، امریکن میں بھی EA آئے گا اور برٹش میں بھی EA آئے گا. اگر اور جو غلطی کرنے والا ہوگا نا وہ اسی میں غلطی کرے گا. اکرڈ، اسٹریچ، ایمبیرسڈ، رسپانسبلٹی، اینڈیور. آگے لفظ ہے بلیو. اس میں آگے ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، BELIEVE ہوتا ہے. پہلے جو کنسیو، پرسیو، ریسیو پڑھن اس میں EI ہے نا، لیکن بلیو ایسا لفظ ہے کہ اس میں IE ہوگا، BELIEVE بلیو. آگے لفظ ہے ویٹ، WEIRD. یہ بڑی کنفیوز ہوتا ہے، بندہ کنفیوز ہوتا ہے. VEIRD ہوتا ہے، VIERD نہیں ہوتا. یعنی کہ WEIRD ہوتا ہے، WIERD نہیں ہوتا. IEEI کا چکر ہے اس میں. اسی طرح اچیو ہے. اب اچیو ایک دوسرا لفظ آ گیا بلیو کے ساتھ. بلیو میں اگر IE ہوتا ہے تو اچیو میں بھی IE ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ان پہ غور کریں تو بہت سارے لفظوں کا ذخیرہ، جیسے میں نے بولا ریسیو، کنسیو، پرسیو، ان کا EI ہوتا ہے. اس طرح بلیو، اچیو، ان کا IE ہوتا ہے. آگے بچوں گریٹفل ہیں،
عام طور پر یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جی، یہ بہت بڑا، ایون کہ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں، گریٹفل کو GREATFUL گریٹفل لکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو فار دس ایکٹ آف کائنڈنیس، تو ہم گریٹ کیوں کہ گریٹ سمجھتے ہیں نا بڑا، عام طور پہ GREAT گریٹ، تو آگے فل لگا دیتے ہیں، حالانکہ گریٹفل یہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہوتا ہے GRATEFUL گریٹفل، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھا نا، یہ گریٹفل، حالانکہ گریٹ کا مطلب بڑا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جی کہ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، ایسے ہی ہے نا، حالانکہ یہ گریٹفل نہیں ہوتا، یہ گریٹفل ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جی کہ میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں، آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اسی طرح بایوگرافی ہے، BIOGROPHAY، تو اس کا آ جائے گا BIOGRAPHY بایوگرافی، BIOGRAPHY بایوگرافی۔ آگے بچوں اسیسمنٹ ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے پیڈاگوجی میں بھی، ASSESSMENT اسیسمنٹ ہے۔ اگلا لفظ جو آ رہا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کا مطلب بھی عجیب و غریب ہوتا ہے آکورڈ، AWKWRD آکورڈ ہوتا ہے، ہم کیا لکھ دیتے ہیں AKWARD، یا بعض اوقات AWKARD لکھ دیتے ہیں، اسپیلنگ والا کسی طرح بھی بیچ میں گڑبڑ کر سکتا ہے، وہ ای بھی لگا سکتا ہے، AWKWERD ORD URD، کنفیوز بندے کو کرنے کے لیے کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، تو لہٰذا بلیو، ویڈ، اچیو، گریٹفل، بایوگرافی، اسیسمنٹ اور آکورڈ، دیز وار ویری امپورٹنٹ ورڈس، ان کو ڈیلی بیس پہ آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ جن لوگوں کو انگلش کمزور ہیں وہ اس کو زیادہ پڑھیں، اس کے زیادہ اسپیلنگ یعنی کہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو زیادہ ٹائم دیں۔ آپ میں سے بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے کہ جن کو انگلش پہ زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، بعض کو اسلامیات پہ دینا پڑے گا، بعض کو میتھ پہ دینا پڑے گا، بعض کو اردو میں، ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں میری بات کہ آپ نے جو سبجیکٹ آپ کا کمزور ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کو زیادہ ٹائم دینا ہے، اوکے۔ اس کے بعد آگے آ گیا اسلامیات۔ اسلامیات کا سورہ فتح، ہاں سورہ فاتحہ بچوں، یہ جو سورت ہے فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، اس کا میننگ ہے کھولنے والی، ہاں کھولنے والی، دی اوپنر، ایک تو اس کا یہ نام ہوا، یعنی سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، وہ میں نام آپ کو بھی بتانے لگا ہوں۔ ایک اس کا نام ہے فاتح القرآن، یعنی قرآن کو کھولنے والی، دوسرا ہے القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی ماں اس لیے کہا گیا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے سورہ دعا، اس میں بندہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ الحمد بھی ہے، اس لیے کہ اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس لیے اس کو بولتے ہیں سورہ الحمد۔ اس کو سورۃ الاول بھی کہتے ہیں یا سورۃ السوال، یعنی کہ جو دعا ہوتی ہے اس کا دوسرا نام سوال ہوتا ہے، ہم اس میں اللہ سے سوال کرتے ہیں کچھ، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نام کیا، یہ سوال ہے، یہ التجا ہے، اس کو بولتے ہیں سورہ السوال۔ تو اس کے سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہو گئے؟ دی اوپنر یعنی کھولنے والی، اور فاتح القرآن، القرآن، سورہ دعا، سورہ الحمد اور سورۃ الاول، آگے بھی ہیں۔ سورۃ الشفا، جس بندے کو کوئی بھی بیماری ہو وہ زندگی میں ڈیلی معمول بنا لے، پانی پہ 7 بار یہ سورہ شفا کو پڑھ کے پھونکے وہ پانی پی لے، 40-41 دن یہ عمل کرے، ہر بیماری ختم۔ اصل یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک تو یہ امراض سے ہمیں شفا دیتی ہے، اور دوسری ہمیں یہ روحانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد، نصرت، رحمت، فضل، کرم آپ کے شامل حال ہو جاتا ہے۔
اچھا بچوں یہ بھی آگے جو آ رہا ہے نا، یہ تو ہم نے بھی ایک بار ٹیسٹ دیا تھا بائی گارڈ، اور اس میں یہ آیا تھا کہ سبا مثانی کون سی صورت کو کہتے ہیں، سبا مثانی کون سی صورت کو کہتے ہیں، یہ تو میں نے بھی ٹیسٹ دیا ہوا ہے، سبا مثانی کس کو کہتے ہیں، سبا مثانی سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، وہاں پر پھر نیچے آپشن ہوتے ہیں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نا سوال ہے، یہ اگر اس کے 10-12 نام ہے نا تو یہ نہ سمجھیں یہ 10-12، اس سے 10-12 سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ کسے کہتے ہیں، نیچے 5-7 سورتوں کے نام لکھ دیے جائیں گے۔ سبا مثانی کسے کہتے ہیں، نیچے 5-7 نام لکھ دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ شفا کسے کہتے ہیں، نام لکھ دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح ام القرآن کسے کہتے ہیں، یہ بیچ میں نام لکھ دیے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہارٹ آف قرآن کسے کہتے ہیں، بیچ میں نام لکھ دیے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سبا مثانی اور سورۃ الصلاۃ، یعنی کہ یہ نماز کی صورت ہے، چونکہ ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اور بچوں میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں، سورہ فاتحہ واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ پورا قرآن پاک ایک بار نازل ہوا، پورا قرآن پاک میں جو آیات مبارک ہیں وہ ایک بار نازل ہوئیں۔ اور یہ جو صورت ہے اس کی بہت بڑی فضیلت، اہمیت، افادیت اس حوالے سے ہے، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوتی رہی ہے۔ عام طور پر صورتیں جو نازل ہوئی ہیں نا وہ آیات کی شکل میں ہوئی ہیں، 2 آیتیں آ گئی، 3 آ گئی، 5 آ گئی، 7 آ گئی، 2 بار نازل ہوئی، اور 2 بار پوری کی پوری یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی یہ اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس کے بعد آ گیا بچوں سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ جس کا مطلب بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ اس کا بچوں نام ہے قصبۃ القرآن، دوسرا نام ہے سنام القرآن۔ یہ 2 نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب بچوں وہاں پر لکھا ہوگا، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، گائے، بیل، بھینس بھی لکھا جا سکتا ہے، شیر، چیتا، کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو تو خیر پتہ ہونا چاہیے بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ اور یہ جو گائے، بیسیکلی گائے اس لیے سورت کا نام رکھا گیا ہے بقرہ، بنی اسرائیل میں گائے تھی، اس کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات فرمایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں بولیں کہ ایک فلاں قسم کی گائے ہے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگایا جائے، پھر وہ مردہ خود بتا دے گا اپنے مارنے والے کا نام۔ تو اس واقعہ کی وجہ سے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ بچوں اس کی 286 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ پیپر میں آتا ہے سورہ بقرہ مکی ہے، مدنی ہے، کون سی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مکی صورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، 286 آیات ہیں، اور سب سے بڑی بات قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے، جو سب سے لمبی آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر، اس کا نمبر ہے 282، آیت نمبر 282۔ نہیں مکی مکی مکی، میں نے مدنی لکھا ہوا ہے، لالیہ سورہ آپ کا ہولی قرآن ریویلڈ ان مدینہ۔ اچھا یہ میں نے ادھر مدینہ لکھا ہے، لیکن میں ویسے میرے ذہن میں یہ مکی ہے، ویسے میرے ذہن میں یہ مکی ہے، چونکہ میں تو اپنا پہلا نالج دے رہا ہوں نا، اس پہ ہم دوبارہ تحقیق کر لیں گے اگر آپ کے پاس وہ نیٹ ہے تو آپ ذرا چیک کریں۔ ہاں ویسے تو بال یہ ہے کہ بچوں دی سب سے بڑی قرآن پاک کی صورت ہے۔ میرے ذہن میں فی الحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور 286 کی آیات ہیں۔ اس کی آیت جو سب سے بڑی ہے وہ 282 ہے۔ یہ سنام القرآن بھی اس کا نام ہے، اور قصبۃ القرآن بھی اس کا نام ہے۔ آگے بچوں سورہ عنکبوت، یہ کچھ صورتیں ہیں جن کے آگے نام ہیں۔ سورہ العنکبوت، عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے سپائڈر، مکڑی۔ اسی طرح نمل کا مطلب ہوتا ہے آنٹ یعنی چمٹی۔ اسی طرح سورہ نحل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ شہد کی مکھی۔
تو یہ کچھ صورتوں کے نام تھے. یہ اسی طرح پیچھے سورہ بقرہ اور یہ آ گیا سورہ فاتحہ. اچھا یہ آگے میں جا رہا ہوں ابھی. عنکبوت عین نون کا بیتے ہوتے بچوں. عنکبوت اس کا مطلب ہوتا ہے اسپائڈر. نمل اس کا مطلب ہوتا ہے آنٹ. اور نحل اس کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی. اور آپ کو یعنی کہ مزید معلومات دیتا چلوں. سورہ جو نمل ہے اس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے. پتہ آپ لوگوں کو قرآن پاک میں کل کتنی بار بسم اللہ ویسے ہے؟ 114 مرتبہ. اور سورتیں کتنی ہیں؟ 114. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. وہ کمی کس میں پوری کر دی گئی ہے؟ وہ کمی سورہ نمل میں پوری کر دی گئی ہے. یس ایک اس کے پہلے اور ایک اس کے اندر بیچ میں آیت کی شکل میں. سورہ نمل میں بسم اللہ جو ہے یہ آیت کی شکل میں. یہ بڑا کامن کوشچن ہے. اور اس کے بعد سورہ النحل جس کا مطلب شہد کی مکھی ہوتا ہے. اب بچوں ہم آتے ہیں اردو کی طرف. ویری ویری امپورٹنٹ. اردو ابھی تو یہ ہو گیا پھر سارا. اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ علم الاقتصاد. کون سی کتاب علامہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی؟ ارمغان حجاز. علامہ اقبال کے ایک قریبی دوست نے نغمہ فردوس نامی مجموعہ کلام لکھا تو اس کا کیا نام تھا؟ خوشی محمد نظر. علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد کا نام تھامس آرنالڈ. علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا؟ میونخ یونیورسٹی سے. اس کے بعد آگے ہے بچوں یہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام. آگے ہم نے اسے پہلے پڑھا ہوا ہے وہ میں نے مزید شامل کر دی ہے. بیچ میں آگے آئے گا. استعمال کے لحاظ سے اسم کی اقسام. آج ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام. یہ خاص طور پر بناوٹ ہوتا ہے کوئی چیز بنتی کیسے ہے. پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اس میں جامد ہے یعنی وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے. جیسے درخت ہے، دولت ہے، چٹان ہے وغیرہ. اسی طرح اس میں مصدر ہے وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے. یہ خود نہیں کسی سے بنتا لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں. لکھنا، لکھنے والا، لکھا، لکھی وغیرہ. پیپر میں عام طور پر یہ آتا ہے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم بنے. نیچے اس کا آپشن لکھ دیا جاتا ہے. اس میں مصدر، مشتق، جامد، استفہام اور بہت سارے جو لفظ ہیں بیچ میں حروف تنکیر وغیرہ سب کو لکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے ڈیفینیشن کے ساتھ مثالیں یاد کرنی ہیں. جامد جو نہ تو خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی دوسرا بنے. مصدر خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سارے لفاظ بنے. اب آگے ہے اس میں مشتق. وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے بنے لیکن اس سے پھر کوئی لفظ نہ بنے. یہ مشتق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. لکھنا جس لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے نا وہ مصدر ہوتا ہے. یہ مصدر کی نشانی یاد رکھیں، نوٹ کریں. جس لفظ کے اینڈ پہ نہ آ جائے، کسی ورب کے آخر میں نہ آ جائے، فعل کے آخر پہ نہ آ جائے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، لڑنا، اڑنا، مرنا، یہ سب جو ہیں یہ سارے مصدر ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو. ان الفاظ کے اینڈ پہ نہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، لکھنا، سنانا، پڑھنا وغیرہ. تو لکھنا لفظ تو ہو گیا مصدر. اس سے لفظ آگے بن جاتا ہے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا. یہ الفاظ بنتے ہیں لیکن اس سے آگے مزید کوئی الفاظ نہیں بنتے تو لہٰذا یہ اس میں مشتق ہے.
اس طرح آگے ہے اسم کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں پہلے بتائی ہیں، نہیں میرا حل بتائیں، چلیں بتا دیتا ہوں۔ یہ بچوں اسم کی استعمال کے لحاظ سے دو بڑی قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اب اس میں معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ چار ہیں، یہ یاد رہے۔ اسم کے استعمال کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی آگے مزید چار اقسام ہیں اور نکرہ کی 5 اقسام ہیں۔ اور نکرہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ مثلا معرفہ کی اقسام، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ اچھا آگے اس میں علم کی قسمیں کتنی ہیں؟ اس کی بھی 5 ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ یہ 5 قسمیں کس کی ہیں؟ اس میں علم کی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس میں جو علم ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اب جو اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں ان کا آگے میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں گا۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، مثلا شمس العلماء بابائے اردو رستم زمان، یہ سید امیر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب دیا گیا، گاما پہلوان کو رستم زمان کا خطاب دیا گیا۔ شمس العلماء، ٹھیک ہے۔ آگے لقب وہ اسم جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، یہ قوم کی طرف سے لفظ ہوتا ہے، جیسے قائد اعظم مادر ملت ہے، قائد ملت ہے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ سارے لقب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ تخلص آ جاتا ہے، وہ نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، مثلا غالب، ذوق، حالی، اسد اللہ خان غالب، ابراہیم ذوق، الطاف حسین حالی۔ چوتھے نمبر پہ بچوں کو نیت ہے، وہ اس میں علم، اس سے پہلے لیکچر میں 3 پہلے ہو گئے تھے، یہ چوتھا کنیت وہ اس میں علم جو ماں، باپ یا بیٹی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے ابن خطاب یہ حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابن الہیشم ابن عربی کی کنیت ہے۔ نہیں، ابن الہیشم الگ سے ہے، ابن عربی الگ سے ہے۔ سائنسدانوں کے جتنے بھی نام ہیں، البیرونی یعنی ابن ابو ریحان البیرونی، جتنے بھی سائنسدانوں کے نام ہم نے سنے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں نے، یہ اصل ان کے نام نہیں ہے، یہ ان کے باپوں کے نام ہیں۔ جب ابن لکھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کے نام کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ابو لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی ابو، تو اس وقت ہمیں ان کے ابو کا نام پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہے۔ اس کے بعد ایک رہ گیا تھا عرف۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو والدین بچپن ہی سے پیار کی وجہ سے رکھ دیں، یا اصل نام بگاڑ کر رکھ دیں، یا کسی نقص یا خوبی کی وجہ سے یہ نام پکارا جاتا ہے۔ جیسے بچوں کو چندہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ چاند جیسا، میرو یعنی میر النساء کا نام ہے، وکی یہ بھی پیار سے رکھ دیا نام جاتا ہے بچوں کا، یا رجو، رضیہ کا نام کیا ہوتا ہے پیار سے؟ رجو یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے۔ الیاس سے یاسو یعنی کہ مرد کا نام ہے، پیار سے یاسو کہا جاتا ہے۔ آپ پیار سے کہہ لیں یا غصے سے کہہ لیں، جب الٹا بندہ نام کسی کا بگاڑتا ہے تو وہ اس نام سے بعض اوقات بعض بندے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فلانا لنگا، چونگا، منگا، یہ اس طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں کسی عیب کی وجہ سے۔ یا بعض اوقات جوید سے جیدہ، لمبو، چھوٹو، صاحب، جو ایک دن بھی سکول نہیں گیا اس کا نام صاحب رکھ دیا جاتا ہے، وہ ہے نا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل ہیں، اور بلو وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے نام ہیں یہ بچوں عرف ہیں۔ عرف کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں؟ عرف اس میں علم ہوتا ہے۔ عرف کس کی قسم ہے؟ اس میں علم کی۔ اس میں علم کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 5۔ پہلی لقب، دوسری خطاب، لقب، تیسرا تخلص، چوتھا شاباش کنیت، اور 5واں ہو گیا عرف۔ یہ 5 نام ہیں اس میں علم کے، یہ یاد رکھنے ہیں۔ آگے بچوں میں نے کشمیر سٹڈی کے حوالے سے ٹاپک رکھا ہوا ہے آپ کا
اردو کا پورشن اردو میں آتا ہے، وہ انگلش میں۔ بچوں پہلے ہے ہو واز فرسٹ مسلم رولر ان کشمیر، کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران کون تھا؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کشمیر میں پہلا مسلم حکمران کون تھا؟ تو بچوں اس کا نام ہے سلطان صدر الدین۔ کیا نام تھا؟ سلطان نصر الدین۔ یہ جو سلطان صدر الدین تھا نا، اس کا پرانا نام تھا رنچن شاہ، رنچن، یہ بدھ مت تھا۔ اس کو جس وقت یہ آزاد کشمیر کا حکمران بنا، بہت سارے جو مذہبی افکار ہیں وہ آئے سے دعوت دینے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی آپ ہندو ہو جائیں، کسی نے کہا جی مسلمان ہو جائیں، کسی نے کہا جی یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، مختلف۔ تو اس نے کہا کہ اس نے فیصلہ کیا اپنی پریا پنچایت سے، جو بھی اس کے وہ پارلیمنٹ میں لوگ تھے، کہ آج صبح میں گھر سے باہر نکلوں گا، جس بندے سے میری سب سے پہلی ملاقات ہوگی، جو اس کا مذہب ہوگا وہ میں اختیار کر لوں گا، جو اس کا مذہب ہوگا وہ میں کیا کر لوں گا۔ اس طرح جب یہ صدر الدین، جو کہ رنجن شاہ کے نام سے مشہور ہیں، جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو انہیں ایک بزرگ ملتے ہیں، اور وہ بزرگ مسلمان تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ جی مسلمان۔ تو یہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا، لہٰذا یہ پہلا مسلمان حکمران ہے آزاد کشمیر میں، یہ یاد رکھنا۔ وہ بھی لمبی کہانی ہے، وہ بزرگ کون تھے وہ آگے جا کے تفصیل آئے گی۔ ہو واز لاسٹ رولر آف اسٹیٹ جموں کشمیر، آخری آزاد کشمیر کا حکمران کون تھا؟ ہری سنگھ۔ یہ ہری سنگھ ڈوگرا یہ وہی تھا جس نے 1947 میں انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا، یہ وہی ہری سنگھ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہندوستان کے اندر 4 بڑے ڈوگرے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، گلاب سنگھ، رنبیر سنگھ، پرتاپ سنگھ، ایکسیلنٹ، آپ یاد کر رہی ہیں، اور چوتھا یہ تھا ہری سنگھ۔ یہ چوتھا اور آخری حکمران تھا، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے وین ٹریٹی آف امرتسر واز سائنڈ، یہ معاہدہ امرتسر کب ہوا؟ 1846 کو ہوا تھا، یہ گلاب سنگھ نے کیا تھا۔ نمبر 4 ہے وچ از دا لارجسٹ ریور آف کشمیر، آزاد کشمیر کا، اچھا جی یہ جو دریائے سندھ ہے نا، یہ کشمیر کا بھی سب سے بڑا دریا ہے اور پاکستان کا بھی بڑا دریا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کی 3000 کلومیٹر لمبائی ہے۔ دریائے سندھ آزاد کشمیر کا بھی سب سے لمبا دریا ہے، پاکستان کا بھی سب سے لمبا دریا ہے۔ لمبائی اس نے کتابوں میں 2800 کلومیٹر لکھی ہوئی ہے، جدید میں انہوں نے 3000 کر دی ہوئی ہے، لہٰذا 2800 کا آپشن بھی صحیح ہے اور 3000 کلومیٹر کا بھی صحیح ہے۔ آگے بچوں، واٹ از دا اوریجن آف ریور جہلم، دریا جو جہلم ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جو دریا جہلم ہے نکلتا تو انڈیا سے ہے نا، سندھ جو ہے یہ بھی انڈیا سے ہی آتا ہے، نیلم بھی انڈیا سے ہی آتا ہے، دریا توی بھی انڈیا سے ہی آتا ہے، پنچ بھی انڈیا سے ہی آتا ہے، سارے ادھر ہی سے آتے ہیں۔ وہ ہے ویری ناگ چشمہ ہے بچوں، یہاں سے دریا جہلم نکلتا ہے، ویری ناگ چشمہ، ویری ناگ، VERINAG، ویری ناگ سپرنگ یا ویری ناگ چشمہ، وہاں سے یہ نکلتا ہے۔ واٹ از اوریجن آف ریور نیلم، دریا جو نیلم ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ بچوں نکلتا ہے لیک آشنا سر، لیک آشنا سر، یہ سارنی سے پڑھنا، لیک آشنا سر، یہ جگہ کا نام ہے لیک آشنا، یہ نہیں کہ ایک جھیل ہے، یہ جھیل آشنا سر انڈیا میں جھیل ہے، وہاں سے یہ نکلتا ہے۔ نمبر 7 ہے ہو از دا نیشنل پوئٹ آف کشمیر، کشمیر کا قومی شاعر کون ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، ابھی پاکستان کا تو قومی شاعر آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا قومی شاعر کون ہے؟ انڈیا کا قومی شاعر ہے ربندر ناتھ ٹیگور، ربندر ناتھ ٹیگور، اس نے گیتانجلی کتاب بھی لکھی ہے جو اس کی بڑی مشہور ہوئی تھی، گیتانجلی۔ تو بات یہ کہ
اس کا نام ہے ماجور. نمبر 8 ہے وچ ہسٹوریکل فورٹ از لوکیٹڈ نیئر میرپور سٹی. کون سا تاریخی جو قلعہ ہے وہ میرپور کے قریب واقع ہے؟ تو وہ ہے منگلا فورٹ. یہ یہاں پر منگلا ہے، منگلا ڈیم ہے، اس کے ساتھ فورٹ ہے. آپ لوگ اگر جائیں دینا کی طرف تو یہ دور سے اوپر نظر آتی ہے، ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آتی ہے. میں اس کے اوپر چڑھ کے اوپر بیٹھ کے میں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں اپنی. ستمبر اکتوبر میں انشاءاللہ. اس کے بعد آگے جی نیکسٹ ہے دا بک راج ترنگنی واز ریٹن بائی. کشمیر پر سب سے پہلی یہ کتاب لکھی گئی ہے جس کو بائبل کا درجہ حاصل ہے، اور ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، انگریزوں کا سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ کشمیر پر اس سے پہلے بڑی کتاب کوئی بھی نہیں لکھی گئی. یہ سب سے بڑی کتاب ہے جو کہ کشمیر پہ لکھی گئی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ راج ترنگنی. کیا نام ہے اس کا؟ راج ترنگنی. اور یہ پتہ کس نے لکھی تھی؟ پنڈت پلن. اس کا نام کیا تھا؟ پنڈت پلن ہے، جو اس کا بلکہ لکھا ہوا ہے نا. ہاں، تو جو راج ترنگنی کتاب ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ پنڈت کولن جو ہے، کولنا لکھا ہوا ہے، کولن، پنڈت کولن یہ اس کا نام ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے. آگے نمبر 10 ہے وین واز کارگل وار سٹارٹڈ. کارگل کی جنگ کب ہوئی تھی؟ مئی 8 1999 کو، یعنی 8 مئی 1999 کو یہ ہوئی تھی. نمبر 11 ہے ماؤنٹ بیٹن وزٹڈ کشمیر آن. جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے جو وائسرائے ہند تھا، جس نے کشمیر، خاص کر جس نے پاکستان اور ہندوستان کو تقسیم کیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہندوستان کو تقسیم کرنے کے نتیجے میں پاکستان بنا، ہندوستان الگ ہوا، انڈیا الگ ہوا، اس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. کب اس نے کشمیر کا کیا تھا دورہ؟ جون 18 1947 کو. یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے جی، 18 جون 1947 کو. آگے ویئر از باکسر فورٹ لوکیٹڈ. جو قلعہ باکسر ہے یہ جی قلعہ جو باکسر ہے یہ کہاں پہ واقع ہے؟ قلعہ جو باکسر ہے یہ تو سمانی میں واقع ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید میں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ سب نے دیکھا ہوگا. اس کی ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو پتہ نہیں ہے قلعہ باکسر کی. قلعہ باکسر کی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں پر نا ایک سرنگ ہے، ٹنل ہے. وہ ٹنل یہاں سے انڈیا کے شہر آگرہ تک جایا کرتی تھی. یہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ادھر کہیں بیچ میں سے نہ جا رہی ہو، ادھر بمبر کے پہاڑوں کے بیچ میں سے نہ جا رہی ہو. اور بیچ میں اتنی وہ بڑی تھی کہ 7 بندے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کٹھے بیچ میں سے گزر سکتے تھے. 7 بندے، 7 نوجوان یا آپ ایک دوسرے کا پکڑے نا تو بیچ میں سے گزر سکتے ہیں. میں نے دیکھی، ابھی تو بند کر دی ہے. یہاں سے اس وقت آگرہ دارالحکومت تھا، تو وہ جو بادشاہ سلامت ہیں یا کوئی اگر ضروری وفد ہوتا، کوئی ضروری اطلاع دینی ہوتی، جیسے پرانے زمانے میں ایلچی ہوتے تھے، خبریں وغیرہ ایک علاقے دوسرے علاقے میں دیا کرتے تھے. پہاڑی راستے تھے، پہاڑی راستے میں آئیں تو 20 دن لگ جایا کرتے تھے. اس کے ذریعے وہ ایک دن میں وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے. بالکل سیدھا راستہ تھا نا، وہ تو بالکل سیدھا تھا. دیکھ لیں یہ بہت بڑا، ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جوبہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے یہاں سے آگرہ انڈیا کا شہر ملا ہوا تھا قلعہ باکسر سے. یہ انگلش کا میں نے دوسرا حصہ بھی شامل کیا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. بچوں یہ کچھ لفظ اگلے دن بھی میں نے لیکچر میں آپ کو بتائے تھے، اور آج کے لیکچر میں بھی میں بتا رہا ہوں. DELICIOUS جی میں نے کروائے ہیں کچھ، یہ اسی کا دوسرا حصہ ہی ہے. ٹھیک ہے بچوں، ڈیلیشیس کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹی، اس کا اینٹونائم ہوتا ہے ان پیلیٹیبل. اسی طرح لفظ ہوتا ہے ویراسٹی، اس کا میننگ ہوتا ہے ٹروتھ فلنس، اور اس کا انٹونیم ہوتا ہے یعنی فیلسٹی. ویراسٹی سچائی، اور یعنی فیلسٹی جھوٹ پان. نمبر 3 ہے ریڈیکل. ریڈیکل کا مطلب ہوتا ہے
ری ایکشنری، اور اس کا الٹ ہوتا ہے کنزرویٹیو۔ ریڈیکل ہوتا ہے جوش و جذبے والا، فوری ایکشن کرنے والا، بیدار مغز، اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے کنزرویٹیو۔ کنزرویٹیو۔ اس کے بعد بچوں ہیومرس، یہ اسپیلنگ بھی ساتھ دیکھ لیں، ہیومرس کے HUMOROUS ہوتا ہے، یہ اسپیلنگ بھی بعض اوقات کنفیوزنگ بن جاتے ہیں۔ ہیومرس کا مطلب ہوتا ہے فنی، جو بندہ مزاحیہ ہوتا ہے، اور اس کا الٹ ہوتا ہے یا خوشی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہیومرس کا جو الٹ ہے یہ ہے پیتھیٹک، PATHETIC، پیتھیٹک، ہیومرس پیتھیٹک۔ اس کے بعد بچوں لفظ ہے ماڈیسٹی۔ ماڈیسٹی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، وہ بندہ جو ناز نخرے کو پسند نہیں کرتا اور وہ اپنی حلیمی میں رہتا ہے، شرم و حیا میں رہتا ہے، اس کو ماڈیسٹی کہتے ہیں۔ اس کا الٹ ہوتا ہے وینیٹی، جس کا مطلب ناز و نخرہ یا غرور تکبر ہوتا ہے، تو ماڈیسٹی کا الٹ ہوتا ہے وینیٹی۔ اسی طرح آگے لفظ ہے فیوٹیلیٹی۔ فیوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے ہیوملٹی، HUMILITY، ہیوملٹی۔ اٹس انٹونیم از یوزفلنس، یعنی کہ استعمال۔ فیوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یعنی کہ ضائع کرنا، فضول، اور اس کا الٹ ہے یوزفلنس، کسی کا بہترین استعمال کرنا۔ The next word is going to sage. SAGE means wise. Sage mean wise، عقل مند، دانا، witty، اور اس کا جو انٹونیم وہ ہے فول، فول، FOOL، فول۔ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، عام طور پر مس اسپیلڈ بھی ہوتا ہے، کیلس، CALLOUS، کیلس۔ کیلس کا مطلب ہوتا ہے کیئر لیس، یعنی لاپرواہ۔ کیلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاپرواہ۔ اور اس کا جو الٹ ہے بچوں وہ ہے سینسٹیو۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ سینسٹیو۔ کیلس، سینسٹیو۔ آپ ایسا کریں کہ گھر پہ ٹیبل بنائیں، اس پر یہ سارے لفظ کٹھے لکھتے جائیں کاپی کے اوپر، گھر جا کے آپ لوگ جب یہاں اپنے پاس نوٹ رکھا کریں، یہ سارے لفظ بیچ میں لکھ لیا کریں۔ نمبر 9 ہے ورچو۔ ورچو کا مطلب ہوتا ہے گڈنس، یعنی کہ اچھائی، نیکی، اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ورچو کا گڈ ول۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گڈ ول، وہ بھی اچھائی، نیکی ہوتی ہے۔ اٹس انٹونیم از وائس، اس کا جو الٹ ہے وہ ہے وائس۔ وائس کا مطلب ہوتی ہے برائی یا گناہ۔ اب آخری لفظ ہے ادھر کنسیلڈ۔ بچوں کنسیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ واٹ آر یو کنسیلنگ، آپ کیا چھپا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہڈن، اور اس کا الٹ ہوتا ہے ڈسکلوزڈ، یعنی کہ ظاہر کرنا۔ ڈسکلوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ظاہر کرنا یا شو آف کرنا۔ کنسیلڈ، ڈسکلوزڈ۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک لیکچر دیا تھا، تو میں نے مثالیں اس میں ایک ایک لکھی تھی، تو میرا جو ذہن تھا نا وہ ذرا مطمئن نہیں تھا، تو اس میں نے مثالیں ان کی مزید شامل کر کے یہ لکھی ہیں۔ آپ کے مزید نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں جب ہم ایبسٹریکٹ ناؤن بناتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں فلاں فلاں لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو میں نے یہ مینٹ سے اور لفظ بنایا، اس دن ہم نے صرف مینجمنٹ بنایا تھا، ابھی میں نے ایک اور لکھ دی ہیں، ارینجمنٹ، میریمنٹ، شپ کا، ہارٹ شپ، فرینڈ شپ، پین شپ، جن لفظوں کے آخر پہ مینٹ آ جائے، شپ آ جائے، نیس آ جائے، ہوڈ آ جائے، اینس آ جائے، اور آگے بھی ہیں وہ لفظ ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر یاد رکھنا کیونکہ یہ خاص طور پر پیپر میں آتے ہیں۔ نیس میں کائنڈنیس ہو گیا، ہیلپ لیسنیس ہو گیا، کیئر لیسنیس ہو گیا۔ ہوڈ میں چائلڈ ہوڈ، نیبر ہوڈ اور بردر ہوڈ ہے۔ اینس میں امپورٹینس، اسسٹینس، ٹینڈنس ہے۔ اسی طرح
اینس ہے ENCE سے ہم نے ایک ہی اس نے لفظ بنایا تھا، تو یہاں پر میں نے 3 بنائے ہوئے ہیں بلکہ 2. انڈیپینڈنس آزادی، اکرینس وقوع پذیر ہونا، اور ایکوالنس یہ LENCE ہے، یہاں پر غلطی سے اے آ گیا ہے. اس طرح یہ ڈوم ہے، اس میں فریڈم ہے، کنگڈم ہے اور مارٹرڈم ہے. اس طرح سی کا میں نے بنایا تھا ڈیموکریسی، ہسٹوکریسی، ارسٹوکریسی، ہپوکریسی، یہ سارے یہ میں نے اضافی ویسے بیچ میں لکھ دیا. جو انہی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کریں، اس کو یاد کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.